صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو اس کے پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کی کھیل میں مگن ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ مجھ سے دیوار ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنا سیکھیں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہوں، اللہ بھی وہی دروازہ کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ جس کی نظر سبب الاسباب پر ہوتی ہے وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں
جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کرواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کرواہٹ اللہ کی دوری کی کرواہٹ سے بہتر ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کشادہ نہ ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ غمگین نہ ہوں، جو بھی دکھ ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے اور تو نہر تلاش نہ کر۔